ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران اور حزب اللہ نے اگر ایک ساتھ اسرائیل پر میزائل حملہ کیا، ڈرون سے اٹیک کیا، تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کہنا ہے امریکہ کے ایک سینئر آفیسر کا، جن کا تعلق ڈیفنس منسٹری سے ہے، اور فائنینشیل ٹائمز نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت اس پر بحث بھی ہو رہی ہے، اور اس بات میں سچائی ہے۔ جو لوگ اسرائیل کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، امریکہ کو مافوق الفطرت طاقت کا حامل سمجھتے ہیں، ان کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا، یا ان کو لگے گا یہ خبر فیک ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ پچھلے ایک سال میں حماس اور حزب اللہ نے، ادھر سے حوثیوں نے اور ایران نے جس طرح اسرائیل پر لگاتار حملہ کیا ہے، اسرائیل کمزور ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس اب اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ آنے والے حملوں کو روک سکے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جب ایران نے میزائل سے حملہ کیا تو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جس کا جو آئرن ڈوم ہے، اور وہ 3 لیئر میں ہے، اس کے باوجود وہ ایران کے میزائل کو نہیں روک پایا۔ اسی طرح حزب اللہ نے بھی پچھلے دنوں میں جو ڈرون اٹیک کیا ہے تو جا کر کے نشانے پر لگا ہے، ٹارگٹ پر لگا ہے، اور اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک سالوں میں جتنا نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو حماس نے، حزب اللہ نے، یمن کے حوثیوں نے یا عراقی ملیشیا نے، اس کا صاف اثر دکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ اگر ایک ساتھ ایران اور حزب اللہ دونوں نے میزائل سے حملہ کر دیا تو اسرائیل کو روک پانا مشکل ہوگا، اسرائیل ان میزائل کو نہیں روک پائے گا، کیونکہ اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں۔ فائنینشیل ٹائمز دنیا کا بڑا اخبار مانا جاتا ہے، اور اس کی رپورٹ ہے اسرائیل گریپلس ود شارٹیج آف ایئر ڈیفنس میزائلز۔ اس کی مزید ڈیٹیلز آپ یہ دیکھ لیجئے۔ رپورٹ: اسرائیل از فیسنگ سیریس شارٹیج آف interceptor missiles. Israel is facing a shortage of interceptor missiles according to sources in the aerospace industry. Former military personnel and analysts برٹش نیوز پیپر فائنینشیل ٹائمز رپورٹڈ۔ تو فائنینشیل ٹائمز جو انگلینڈ کا بہت بڑا نیوز پیپر مانا جاتا ہے، دنیا بھر میں اس کو اہمیت حاصل ہے، اس نے امریکہ کے ایک سینئر آفیسر کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، اور اگر ایران اور حزب اللہ نے ایک ساتھ حملہ کیا تو اسرائیل کے لیے ان حملوں کو روکنا، اپنا دفاع کرنا، اپنا بچاؤ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ادھر امریکہ نے بھی سپلائی بہت کم کر دیا ہے، امریکہ یوکرین کو بھی سپلائی کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی سپلائی کر رہا ہے، اور دونوں کو ایک حالت میں سپلائی کرنا، اس طرح کا ڈیفنس سسٹم دینا امریکہ کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سال سے لگاتار امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 اکتوبر کو جب ایران نے اسرائیل پر میزائل اٹیک کیا، ہائپرسونک میزائل کا ایران نے استعمال کیا، تو 90% میزائل جا کر کے ٹارگٹ پر لگے، نشانے پر لگے۔ یہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا کہ اس میں سے کم از کم 40 میزائل ضرور اپنے ٹارگٹ پر لگے تھے، نشانے پر لگے تھے۔ اس میں سے ایک میزائل موساد کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ گیا تھا، اور صرف 400 میٹر کے فاصلے سے وہ رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے کئی ملٹری ایئر بیس کو نشانہ بنایا ایران کے میزائل نے، اور رپورٹ سامنے آئی، کل میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ $53 ملین کا نقصان ہوا ہے، جو اسرائیل کی کرنسی میں 200 ملین شیکل سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسرائیل نے چھپانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا نقصان نہیں ہوا، لیکن اب سچ سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں ایک اور حملہ حزب اللہ نے کیا، حزب اللہ نے ڈرون سے حملہ کیا، اور حزب اللہ کا جو ڈرون ہے وہ بنیامینہ میں جو اسرائیل کا ملٹری ایئر بیس ہے، جہاں گولانی بریگیڈ رہتی ہے، اس پر جا کر کے لگا، اور ڈائننگ روم میں جہاں اسرائیلی آرمی بیٹھی ہوئی تھی، اسرائیلی آرمی کے جوان کھانا کھا رہے تھے، تو ڈائننگ روم میں سیدھے اسرائیل کو نشانہ بنایا حزب اللہ نے، وہاں سیدھے ڈرون آ کر کے گرا، اور اسرائیل کے آئرن ڈوم نے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، پتہ نہیں چلا، سائرن بھی بجنے کی آواز نہیں سنائی دے سکی، اور ڈائننگ روم میں جتنے اسرائیلی سینا تھے ان میں سے زیادہ تر زخمی ہیں، کچھ ہلاک ہے، 20 کے ہلاکت کی خبر آئی، 15 شدید زخمی ہیں، اس کے علاوہ 50 مزید زخمی ہیں، اور سبھی کے سبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر اسپیس ہے، وہ 3 لیئر میں ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے
کہ اب اسرائیل کمزور پڑ چکا ہے، ادھر سے امریکہ کی مدد اس کو نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے، اور یہ فائنینشیل ٹائمز نے شائع کر دیا ہے۔ کچھ انالسٹ اور تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج سے 3-4 مہینہ پہلے بھی اس طرح کا تجزیہ سامنے آیا تھا کہ حماس نے پچھلے 1 سال سے جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا، حزب اللہ کا حملہ ہے، تو اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے، اسرائیل کی سینا میں کمزوری دکھ رہی ہے، انہوں نے ہمت ہارنا شروع کر دیا ہے، اور ٹیکنالوجی اسرائیل کی اپ گریڈ نہیں ہو سکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے 1 سالوں میں اسرائیل نے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ نہیں کر سکا۔ ادھر قدس نیوز نیٹ ورک نے حماس کے موجودہ سربراہ یحییٰ سنوار کا ایک بیان شائع کیا ہے، جس میں ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کی پالیسی تھی، ان کا ایجنڈا تھا اس جنگ کو طویل کرنا، کیونکہ جنگ جتنی طویل ہوگی، جتنی لمبی ہوگی، اسرائیل اتنا ہی کمزور ہوگا، اسرائیل جنگ میں ملوث ہوتا جائے گا۔ تو ان کی پالیسی تھی اور ان کی اپنی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حماس کے پاس یا غزہ پٹی کے لوگوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسرائیل نے پچھلے 1 سال میں اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم اب ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ اسرائیلی رہنے کو تیار نہیں، یا تو وہ ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں یا اسرائیل کو چھوڑ کر وہ باہر جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اور ہمیشہ وہاں سائرن بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لبنان سے متصل یا سٹا ہوا جو ایریا ہے نارتھ اسرائیل کا، وہاں اور ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ عرب جو انٹرسیپٹر میزائل کی کمی ہو گئی ہے، ڈیفنس پاور جو کمزور ہو گیا ہے اسرائیل کا، اس نے اسرائیل کی پول پوری دنیا کے سامنے کھو دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا رہا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اسرائیل فوراً بدلہ لیتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، لیکن 15 دن گزر چکے ہیں ایران کے اسرائیل پر ہوئے حملہ کو، اور ابھی تک اسرائیل نے حملہ نہیں لیا ہے۔ لوگ اسرائیل سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حملہ کب ہوگا ایران پر، تاریخ بتاؤ۔ انڈیا میں بھی بہت سارے بھکت یا بہت سارے رائٹ ونگ کے لوگ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیوں جشن مناتے ہیں، اب وہ بھی شرمندہ ہے، وہ بھی ٹویٹر پر جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے چڑھایا تھا مسلمانوں کو، دنیا بھر کے انصاف پسند لوگوں کو، کہ اسرائیل کا جو جواب ہوگا بہت خطرناک ہوگا، ایران نقشے سے مٹ جائے گا، ایران کا وجود نہیں بچے گا، ایران میں قتل عام شروع ہو جائے گا۔ 15 دن گزر چکے ہیں اور نتن یاہو کی اسرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت، نتن یاہو کی ایران پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر نتن یاہو کے جو ایڈوائزر ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں نتن یاہو کو کہ تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم ایران پر حملہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایران پر حملہ کیا تو تم اور بری طرح پھنس جاؤ گے اور ایران کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ امریکہ نے بھی اب نتن یاہو کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، کیونکہ اس کا حملہ کرنے کی صورت میں خطرہ اور بڑھ جائے گا اور اسرائیل کے لیے مشکلیں بڑھتی جائے گی، اور امریکہ بھی پہلے کی طرح مدد نہیں کر پائے گا۔ پوری جو ڈیٹیلز اس خبر کی اردو میں بھی میں نے تیار کیا ہے، اور میں اگر آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں تو ذرا سنیے کہ وزارت دفاع کے سابق اہلکار ڈانا سرول نے وضاحت کی ہے کہ جب اسرائیل ایران کے ممکنہ حملوں کے خلاف اپنے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا تھا، وہ انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کے مسئلے سے دوچار تھا۔ اگر ایران اور حزب اللہ ایک ہی وقت میں اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو دفاع کیا اسرائیلی فضائیہ تھکن کا شکار ہو سکتی ہے، کمزور پڑ سکتی ہے، اور اسرائیلی ایئر اسپیس جواب نہیں دے پائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکہ یوکرین اور اسرائیل کو سپلائی کی کوشش انلیمیٹڈ مدت تک جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ برطانیہ کے اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وسائل نازک سطح پر پہنچ چکے ہیں، امریکہ بھی مشکل سے دوچار ہے۔ یہ بیان گزشتہ ستمبر میں شائع ہونے والے امریکی میگزین فورن افیئرز کے ایک تجزیے سے مطابقت رکھتا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ حماس کے خلاف غزہ کی پٹی میں طویل مہینوں کی پیچیدہ لڑائیوں کے بعد اسرائیل کو ساز و سامان کی شدید قلت ہے۔ میگزین نے نشاندہی کی تھی کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ جولائی میں تسلیم کیا تھا کہ غزہ کی پٹی میں انہیں پہنچنے والے نقصان کے نتیجے میں ٹینکوں کی کمی کا سامنا ہے، یعنی ٹینکوں کی کمی کا سامنا ہے، جو اسلحہ ہے، جو ساز و سامان ہے، وہ بھی اسرائیل کو اب پہلے کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سپلائی پر دباؤ کی وجہ سے اس کی کمی میں گولہ بارود اور اسپیئر پارٹس شامل ہیں۔ غزہ سے لبنان قابل ذکر ہے کہ اسرائیل نے اپنے فضائی دفاعی نظام میں موجود خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ کی فوجی امداد پر انحصار کیا ہے۔ واشنگٹن نے علاقائی کشیدگی کے امکان کے پیش نظر
थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के जरिए इसराइली फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाने का ऐलान किया है। इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल ने 23 सितंबर से जंग का दायरा गजा से लबनान तक वसी कर दिया है। तो सच्चाई सामने आ चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से बता दिया कि इसराइल के पास अब ऐसा असलहा नहीं है, ऐसा हथियार नहीं है कि वो इस जंग को मज़ीद लंबा जारी रख सकता है, और नुकसान इसराइल का है। और यकीनी तौर पर जब जंग लंबी चलती है तो दुनिया अपने आप को कितना ताकतवर समझे, कितना मजबूत समझे, उसको कमज़ोर होता है, और अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमास के मुजाहिदीन, हमास के लड़ाके जो एक ओपन जेल में रह रहे थे, जिन्होंने टनल बना करके अपनी जंग की तैयारी की, और ये पहली मरतबा हमास ने अपने दम पर लड़ाई का आगाज़ किया। इस मरतबा उनके साथ कोई भी अरब देश नहीं था, डायरेक्ट ईरान भी उनके साथ नहीं है। तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन का आगाज़ किया 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने, और 1 साल से लगातार वो इज़राइल के साथ जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इज़राइल आम शहरियों को निशाना बनाता है, लेकिन हमास की तरफ से इज़राइली सेना को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। अगर कोई और ग्रुप होता और उस पर इस तरह एयर स्ट्राइक किया जाता तो वो लोग हिम्मत हार चुके होते, मैदान छोड़कर भाग चुके होते, दोबारा उनकी तरफ से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये हमास के मुजाहिदीन हैं जो मैदान में बरकरार हैं, मौजूद हैं, मुकाबला कर रहे हैं, मैदान छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उनका एक कमांडर शहीद होता है, दूसरा उनकी जगह आ जाता है, और वो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने शहीद कर दिया। पिछले 32 सालों से वो हिजबुल्लाह की क़यादत कर रहे थे, कमान संभाल रखी थी उन्होंने, लेकिन उनकी शहादत के बाद हिजबुल्लाह का हमला इसराइल पर और तेज़ हो गया है, ताकतवर हो गया है, और इसराइल को साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह ने बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो इसराइल के ताल्लुक़ से जो दुनिया में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, इसराइल का जो हवा खड़ा था कि इज़राइल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसकी बाउंड्री में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, अगर कोई मारता है तो फ़ौरन डिटेक्शन हो जाता है, पता चल जाता है, या उसके एयर स्पेस में कोई दाखिल नहीं हो सकता है, उसका जो एयर स्पेस है बहुत मजबूत है। अब तक यही लोग जानते थे कि हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है या हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट लॉन्च होता है तो इसराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो बहुत मजबूत है। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी उसको देख रखी है और ऑटोमेटिक वो उसको फीस कर देता है, नाकाम बना देता है, और इज़राइल को ज़र्रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। 1 साल में इज़राइल का जो ये हवा था ख़त्म हो गया और दुनिया ने देख लिया कि ईरान के मिसाइल इसराइल में पहुंच रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। खुद 7 अक्टूबर को हमास के मुजाहिदीन ने इज़राइल में दाखिल होकर अस्कलान तक पहुंचकर 40 किलोमीटर के इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया था और 200 से ज़्यादा इजरायली शहरियों और फ़ौजियों को उन्होंने होस्टेज बना लिया था। इधर हिजबुल्लाह ने पिछले दिनों ड्रोन से अटैक किया और वो ड्रोन इज़राइल की जो आर्मी है गोलानी ब्रिगेड उसके ठिकाने पर वो ड्रोन पहुंचता है और तमाम इजरायली फ़ौजियों को निशाना बनाता है। तो इज़राइल की ताकत के हवाले से जो कहा जा रहा था वो अब वैसा नहीं रहा और इज़राइल को भी शिकस्त हो सकती है, इज़राइल भी मैदान छोड़कर जा सकता है, उस पर दूसरे लोगों को फतह मिल सकती है। ये पिछले 1 साल में साबित हो गया है कि इज़राइल नाकाबिल शिकस्त नहीं है, इज़राइल माँ फ़ौक़ल फ़ितरत ताकत का हामिल नहीं है बल्कि उससे लड़ने वाले मौजूद है। इससे पहले जितनी जंगें हुई उन तमाम जंगों में कई अरब ममालिक शरीक होते थे और इज़राइल उन पर फतह हासिल कर लेता था, लेकिन इस मरतबा 79 लोगों से जंग इज़राइल की जारी है और इन 79 लोगों पर जेल में बंद लोगों से जंग जीतने में इज़राइल नाकाम है और इज़राइल अभी तक अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका है। इज़राइल आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड दर जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन अपने गोल को हासिल नहीं कर सका है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो भी कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।